بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں وہ تمام انسانوں، تمام عقل والوں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نمونہ موجود ہے، رول ماڈل موجود ہے۔ یہ جو میں پیغام یا گفتگو جو کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے تو میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے لیول کی گفتگو ہوگی، میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی اس سے روشنی حاصل کر سکے تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ ابھی جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ صرف صادق و امین پہ بات ہو۔ اس سے پہلے بچوں سے جو میں ان کے ویوز لے رہا تھا، اس میں بھی بہت سارے بچوں نے نبی پاک کی صداقت اور امانت اس پہ گفتگو کی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری آئندہ نسل، ہمارے بچے وہ بھی اس قابل ہیں کہ جناب وہ نبی پاک کی روشن درخشاں شخصیت، سیرت، اس کے ان پہلوؤں کے بارے میں جانتے ہیں۔ دیکھیے بیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کے مرتبے پہ فائز نہیں ہوئے، ابھی آپ کی عمر 40 کے سن کو نہیں پہنچی، آپ کفار کے درمیان رہ رہے ہیں، اپنے قبیلے کے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، اپنے شہر مکہ کے اندر رہ رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت اس وقت بھی مثالی تھی۔ آپ کو لقب کیا دیا گیا تھا؟ صادق اور امین، یعنی انتہائی سچا اور انتہائی امانت دار۔ مجھے وہ وقت، وہ چشم تصور میں میرے سامنے آتا ہے کہ آپ صفا کی پہاڑی پہ موجود ہیں اور آپ نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے دوسری طرف سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو کیا میری بات پہ یقین کر لو گے؟ تو آپ کے سامنے جو لوگ موجود تھے ان میں کیا ہے کہ سرداران قریش، سرداران مکہ موجود تھے، تو سب نے یہ کہا کہ جناب ہمیں آپ کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور ابو جہل جو کہ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا، اس نے کیا کہا کہ اے بھتیجے، ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، نہیں سنا، آپ جو فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوگا، ہم آپ کی بات پہ منو عن وہ یقین کر لیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ وہی صادق، وہی امین، وہ اللہ کی دی ہوئی امانت جب لوگوں کے پاس لے کے آتے ہیں، لوگ ان کی قوم ان کا انکار کرتی ہے کہ جی آپ اب صادق نہیں ہیں، آپ سچے نہیں رہے، وہی صادق۔ کیوں؟ اب ضرب پڑ رہی تھی باطل پہ حق کی، اور جب بھی حق باطل پہ ضرب مارتا ہے تو اس وقت لوگ تمام تر اقدار بھول جاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا کردار بے داغ ہے، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، لیکن اب کیا ضد ہے۔ ابو جہل ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں ملا، آپ نے کہا کہ چچا، روایت ایسی ملتی ہے کہ اندھیرے میں گئے، مغرب کے بعد کا وقت تھا، کہتے ہیں کہ چچا میں آ گیا ہوں آپ کے پاس اس اندھیرے میں، خاموشی سے اسلام قبول کر۔ کہنے لگا بھتیجے مجھے پتا ہے تم سچے ہو، لیکن کیا کریں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، جس چیز کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم نہیں چھوڑ سکتے، باپ سے ضد کی تھی۔ آگے چلیے کہ منصوبے بن رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے،
نبی پاک کو قتل کر دیا جائے، یہ سارے انہوں نے پلاننگ کر لی. اس پلاننگ میں ابلیس بھی شامل ہوا ایک بزرگ کی شکل میں. پلاننگ کیا ہے؟ محمد کو تمام قبائل مل کے قتل کریں کہ کسی ایک پہ الزام نہ لگے. ورنہ تو یہ تھا نا کہ بنو ہاشم جو کہ ایک معزز اور طاقتور قبیلہ تھا، بنو ہاشم کے ایک بیٹے کو، ایک نوجوان کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہم قتل کریں گے تو بنو ہاشم ہمارے دشمن ہو جائیں گے. تو اب کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے؟ ہر قبیلے میں سے ایک جوان آئے، وہ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ٹھکانے لگا. یہ اسی صادق و امین اور دوسری طرف جسے قتل کرنے جا رہے ہیں اس کے پاس امانتیں رکھوائی. یہ بیٹا بڑی خوبصورت اور ایسے دل کو روشن کرنے والی بات ہے، اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم محمدی ہیں، ہم محمد کے غلام، ہم محمد کے پیروکار، کہ دشمن قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور امانتیں محمد کے پاس ہیں. اور محمد کیا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ امانتیں. اب بندہ کہتا ہے کہ جو لوگ مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں میں ان کا مال غنیمت سمجھ کے میں لے اڑوں نا. ہمارے جیسا دنیا دار آدمی تو شاید یہی سوچے، لیکن ہمیں خیر روشنی تو اپنے پیارے نبی سے ہی لینی ہے، آپ کی شخصیت سے ہی لینی ہے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے حوالے امانتیں کر رہے ہیں کہ علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور میرے بعد پھر ہجرت کر کے آ جائے. یہ سوچنے والی بات ہے. امانتیں کس کی ہیں؟ دشمنوں کی. وہ دشمن جو خون کے پیاسے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کی فکر ہے کہ ان کے مالکوں کے حوالے کر کے. پھر دیکھیے امانت کے اندر ہی وعدہ بھی شامل ہے. وعدہ کرنا اور اسے وفا کرنا، اسے توڑ لگانا، یہ پیارے نبی کی سنت. کیسے؟ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ بیٹا کہ شام کے سفر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے بطور تاجر، تجارت کا سامان ہے پاس. ایک شخص عبداللہ نام کا، اس سے بات یہ طے پائی کہ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے یا کوئی معاملہ بھی ہے، میں آپ سے ابھی آ کے ملتا ہوں، آپ یہیں ٹھہریے گا، یہاں سے جائیے گا نا. ایسے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. محمد میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم نہیں جاؤ گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا میں نہیں جاتا. آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے، شخص گیا اور بھول گیا کہ میں نے محمد سے وعدہ کیا تھا کہ وہاں میں کھڑا کر کے آیا. 3 دن گزر گئے. تیسرے دن وہاں آیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ وہیں پہ پہنچے. وعدہ خلافی نہیں کر سکتے تھے. وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوا. میں تو اس شخص کو یہاں 3 دن سے میں نے باؤنڈ کیا ہوا. کہا کہ آپ کہیں گئے نہیں تھے تھوڑی دیر کے لیے؟ نبی پاک نے کہا نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہیں ٹھہرا. میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. تم پتہ نہیں بھول گئے تھے یا کیا ہوا؟ بہت شرمندہ ہوا. کہنے کی بات کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک اور واقعہ اس میں شامل کروں گا جو ایفائے عہد وعدہ، وہ کیا ہے کہ صلح حدیبیہ وہ ہو رہی ہے. صلح حدیبیہ کے اس معاہدے کی ایک شرط کیا ہے کہ اگر کوئی مکہ کا کافر اسلام قبول کر کے مدینہ گیا تو اسے واپس کیا جائے گا. یہ بھی معاہدہ لکھا نہیں گیا، اس میں کوئی دستخط نہیں ہوئے. نبی پاک اتنی دیر میں ابو جندل رضی اللہ عنہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، انہیں اپنے باپ نے جکڑ رکھا تھا، گھر کے اندر قید کر رکھا تھا. وہ بیڑیوں میں دوڑتے گرتے جیسے کیسے بھی وہاں پہنچے اور نبی پاک کے سامنے آ کے گر پڑے اور رو رہے تھے کہ پیارے نبی میں آ گیا ہوں، مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے چلے. اس کے باپ سہیل نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا بھی شرط ہے پا لیجیے. ہم جو اگر کوئی کفار میں سے کوئی شخص مدینہ کی طرف جائے گا تو اسے واپس کیا جائے گا. صحابہ کی اکثریت بڑی اب درد میں ہے، دکھ میں ہے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ شرط تو لکھی نہیں گئی، سوری شرط تحریر میں نہیں آئی، لکھی نہیں گئی، طے تو ہوئی ہے، نبی پاک کے دستخط نہیں ہوئے. نبی پاک نے کہا نہیں، میری طرف سے جب میں نے زبان دے دی ہے ختم ہو گیا. یہ ہمارے نبی کا کردار. امانت پاس رکھی گئی ہے، چاہے دشمن کی ہے، اس کی حفاظت دل و جان سے بڑھ کر.
بولا تو سچ بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، وعدہ کیا کبھی نہیں توڑا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں آ رہی ہیں، ہم کن چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ہم بحیثیت معاشرہ، بحیثیت فرد اگر دیکھتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی مشکل ہونے سے لگے کہ یار ہماری کہیں کوئی نقصان ہو جائے گا، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم چیزوں میں ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں کہ جی زیادہ منافع ملے گا، ہم 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کر کے بیچتے ہیں کہ ہمیں منافع ملے گا۔ منافع دینے والا کون ہے؟ بول دیں کہ کون ہے؟ اللہ پاک منافع دینے والے، نقصان کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جب تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے تو اس نے کہا کہ میرے پیارے نبی کی پیروی کرو۔ جیسے عرفان نے بات کی تھی کہ جس نے رسول کی پیروی کی، جس نے اللہ کی پیروی کی، ایسا ہی ہے اللہ اور رسول کا حکم اور ہدایت ہی یہی ہے۔ تو کیا ہے کہ نقصان فائدہ کیا دیکھنا یار، اللہ کے ہو جائے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور ان چیزوں پہ جن قوموں نے عمل کیا ہے، جن کے اندر امانتداری آ گئی ہے، سچائی آ گئی ہے، وہ چاہے غیر مسلم میں وہ فائدے میں، آج دنیا کی قیادت، دنیا کی امامت ان کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ سے امامت، قیادت رخصت ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نام تو پیارے محمد کا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم امت ہیں، ہم غلام ہیں، لیکن سب کچھ باتوں کی حد تک ہے۔ اگر عمل ہو تو آج ہم اس طرح ذلیل نہ ہو جیسے کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو یہ جو دن ایسے آتے ہیں، جیسے 12 ربیع الاول آیا، نبی پاک کی پیدائش کا دن بھی ہے اور وفات کا دن بھی ہے۔ آپ اللہ کے پاس دوبارہ واپس جو ہے وہ گئے اسی تاریخ پہ۔ اس دن کو ہم اس طرح منائیں کہ ہم اپنے ساتھ وعدے کریں اور اعادے کریں وعدوں کے کہ ہم پیارے نبی کی سنت پہ عمل کریں گے۔ غیر اگر عمل کر کے کامیاب ہو رہے ہیں تو ہم چراغ تلے اندھیرا والی بات کیوں ہو رہی ہے؟ ہم اندھیرے میں کیوں ہیں؟ یہ اندھیرا ہمارا اپنا ہے، ہمیں تو روشنی دے دی گئی، ہمیں اللہ کی کتاب بھی پہنچ گئی، اللہ کے رسول بھی پہنچ گئے، اور اللہ کے رسول کا پورا اسوہ، پوری سیرت ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم نے روشنی حاصل کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔